بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بہادر نوجوان کے بارے میں بات کریں گے جن کی بہادری سن کر کافر آج بھی ڈرتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ کوئی اور نہیں بلکہ دنیا انہیں شیر خدا حیدر کرار حضرت علی بن طالب کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ورلڈز ہیپننگ۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 96 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا۔ یہ 8 یا 10 مشہور اور بہت ہی مضبوط قلعوں پر مشتمل تھا، جہاں یہودی رہتے تھے اور اسلام کے دشمنوں کو بھی پناہ دیتے تھے۔ وہ اسلام کے خلاف سازشوں کا سرگرم مرکز بن چکے تھے۔ 7 ہجری میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یہودی آپ کی طرف حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور اسلام کو نقصان دینا چاہتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے طور پر خود فیصلہ کیا اور ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے اپنی توجہ کا مرکز خیبر کی طرف اس لیے کیا کیونکہ یہ واحد ایک ایسا قلعہ تھا جو کہ عرب کے تمام قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ تھا اور ہر کسی کی سازش یہیں سے ہوتی تھی۔ جنگ خیبر قلعوں کے محاصرے سے شروع ہوئی۔ محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ کچھ انفرادی لڑائیوں کے بعد دونوں طرف سے مسلسل 3 دن تک عام حملہ ہوا، لیکن فیصلہ کن نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ یہ بنیادی طور پر اس حقیقت کی وجہ سے تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فوجی اقدام کا حکم نہیں دے رہے تھے، اور اس وجہ سے کہ امام علی بھی جنگ میں ابھی تک حصہ نہیں لے رہے تھے۔ 5 دن کی عام لڑائی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں کل اسلامی فوج کا معیار ایک ایسے شخص کو عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ وہی ہو جو زور سے حملہ کرتا ہے اور میدان جنگ سے نہیں بھاگتا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح نہیں دے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ہر صحابی اس اعزاز سے نوازے جانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ ایک مشاورتی اجلاس میں مسلمانوں کی طرف سے مدینہ سے باہر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے 1400 مسلم جنگجوؤں کی ایک فورس تیار کی گئی، جو کہ 14,000 یہودی فوجیوں کے خلاف اپنے وطن کو چھوڑ کر ان سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے اور امام علیہ السلام بھی شروع میں آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام کا پرچم دیا۔ پھر شیر خدا نے اپنا مارچ ایک مشہور جنگجو جس کا نام مرحب تھا اس کے قلعے کی طرف کیا۔ مرحب جیسے ملعون کو شیر خدا نے ایک ہی تلوار کے وار سے کاٹ دیا، اور اس طرح سے پورا عرب انہیں طاقتور جنگجو کے نام سے جاننے لگا۔ اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اور آپ کی ڈھال آپ سے گر گئی۔ آپ نے قلعے کا موس کا دروازہ اکھاڑا جس کو آپ نے اپنی ڈھال بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ بعض ازاں 70 لوگوں نے مل کے اس دروازے کو اٹھایا۔ تو ہی کہہ دے اکھاڑا ہے در خیبر کس نے، شیر کیسر کا جو تھا اس کو سر کیا کس نے۔ خیبر کے 5 بڑے قلعوں میں سے ایک قلعہ حضرت علی کی قیادت میں جو کہ لڑا تھا، بڑی ہی آسانی سے اس قلعے کو فتح کیا، اور یہودی اس قلعے کو چھوڑ کر اپنے دوسرے قلعے میں بھاگ گئے۔ اب باری آئی دوسرے قلعے کی، جس کا محاصرہ 3 دن رہنے کے بعد بھی یہ فتح نہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہودی بھی بہت سختی سے لڑ رہے تھے۔ مگر وہ کہتے ہیں نہ تیرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور آخر کار یہودی یہاں بھی نہ ٹک سکے اور اپنے تیسرے قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ پھر تیسرا قلعہ ایک مسلمانوں کے جاسوس جس نے انہیں خبر کی کہ وہ خفیہ راستوں سے پانی اپنے قلعوں میں لے جاتے ہیں، تو مسلمانوں نے وہی راستے سے انہیں مارا، اور آخر پیاس کی شدت انہیں قلعوں سے باہر لے آئی، اور یہ قلعہ بھی بڑی آسانی سے فتح کیا، جو کہ تیسرا اور چوتھا قلعہ حضرت علی کی قیادت میں مسلمانوں نے بڑے ہی حوصلے سے فتح کیا۔ اب باری آئی سب سے بڑے اور مضبوط قلعے کی، جہاں یہودی اپنا سارا مال اور عورتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ قلعہ سب سے اونچائی پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اس وقت کی ٹیکنالوجی یعنی کہ منجنیق کا استعمال کیا، اور قلعے کی مضبوط دیواروں میں سے ایک کو توڑ کر اندر داخل ہوئے، اور کچھ ہسٹورینز کے حساب سے آخری 3 قلعوں سے سرنڈر کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک نے لڑائی کی۔ مگر جو بھی ہے،
آخر قلعے مسلمانوں نے بڑی بہادری سے لڑ کے حاصل کر لیے اور پھر یہاں سے مسلمانوں کا سنہری دور کا آغاز ہوا۔ ہوپ فلی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔